السلام علیکم دوستو میں اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی چیز تو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آج کچھ عجیب و غریب قسم کے فگرز میرے سامنے آئی ہیں۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو خلیات سے بنایا ہے، یعنی سیلز، انگریزی میں اسے سیل کہتے ہیں، تو خلیات سے بنایا ہے۔ اور یہ سیلز جو ہیں ایک جوان اور ایڈلٹ جسم میں ان کی تعداد ہے تقریباً 37 ٹریلین سیل۔ اور ایک عجیب قسم کی مماثلت دوسری بھی پیدا ہو رہی ہے اس میں، کیونکہ مطالعے کے لحاظ سے یہ جو 37 ٹریلین سیلز ہیں جن سے یہ جسم بنا ہے، تو اتنی ہی تعداد 37 ٹریلین سیلز ان کی مقابلے میں، یعنی اتنی ہی تعداد ہمارے جسم میں بیکٹیریاز کی بھی ہے، یعنی ایک سیل کے لیے ایک بیکٹیریا جسم میں موجود ہے۔ اب جب انسانی بدن مرنے لگتا ہے یا جب یہ مر جاتا ہے، آہستہ آہستہ یہ مرتا رہتا ہے، تو اس جسم کے سیلز کو تباہ کرنے کے لیے، اس سے توڑنے پوڑنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو بیکٹیریا جسم کے اندر موجود ہے، یہ بھی 37 ٹریلین بیکٹیریاز ہے۔ یہ ہر بیکٹیریا ہر سیل پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جسم کے یہ جو سیل ہیں یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس ٹوٹ پوٹ کے عمل کی وجہ سے جسم میں سڑان پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب جسم میں سڑان پیدا ہوتی ہے تو یہ جو آؤٹر ایلیمنٹس ہیں، یعنی جسم سے باہر یہ جو بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، حشرات وغیرہ ہیں، تو ان کو پھر وہ سڑان اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ سب جا کر کے اس جسم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ چاہے ہم قبر میں ہیں، چاہے ہم ایسے ہی کہیں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سب اس جسم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اس جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ ہڈیاں بھی پھر وقت کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہیں۔ مگر کہیں کہیں مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے، مگر وہ کہیں لاکھوں میں ایک، کہ انسانی جسم کو آؤٹر ایلیمنٹس اور انر ایلیمنٹس یہ پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ وہ اجسام ہیں۔ دیکھیں، یہ جو انسان ہے یہ دو قسم کا جسم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ جسم ہے ظاہری جسم جو مٹی سے بنا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، تو یہ جو جسم ہے یہ جتنا آپ مٹی کھائیں گے یہ جسم خوشحال ہوتا جائے گا، تن و من ہوتا جائے گا، صحت مند رہے گا۔ مٹی کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیزیں اس مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ آپ سوچیں کیا کیا چیزیں، آپ کی خوراک ہو گئی، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کے بنگلے ہو گئے، مکان ہو گئے، آپ کی جو سواریاں ہیں، اگر وہ جانوروں والی ہیں یا موٹر کار ہیں، بسز ہیں، ایروپلینس ہیں، یہ جتنے بھی، یہ سب اس مٹی کی پیداوار ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، جواہرات ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اس مٹی کا پیداوار ہے۔ تو جتنی آپ اس مٹی سے محبت کریں گے آپ کا جسم مضبوط، تن و من یہ رہے گا، مگر آپ کی جو وہ دوسرا ایلیمنٹ ہے، روح، وہ کمزور ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دور چلتے جائیں۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کی ذکر کریں گے، اس کے احکام پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ ڈھونڈیں گے۔ جس طرح ہم
یہ مٹی کو ڈھونڈتے ہیں نا، اس طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈیں گے تو یہ ہمارا ظاہری جو جسم ہے یہ کمزور ہوتا جائے گا، یہ جو مٹی سے بنا ہے، اور جو من جانب اللہ ہے وہ ہے روح، وہ مضبوط ہوتی جائے گی، اور جتنی وہ مضبوط ہوگی اتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے اور اس کی پناہ میں رہیں گے۔ تو یہ جو ہمیں لاکھوں میں ایک کیس کہیں ایسا ملتا ہے کہ قبر کھود لی اور اس میں سے کوئی ایسا نکل آیا جو سینکڑوں سال کے بعد بھی ایسے ہی تر و تازہ ہو، جس کے کفن کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کے جسم کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھا جیسے کہ ابھی مرا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جسم کو ان بیکٹیریا سے جو اس جسم میں پیدا ہوئی ہیں، 37 ٹریلین بیکٹیریاز، 37 ٹریلین آپ کے سیلز کو تباہ کرنے کے لیے موت کے بعد وہ بیکٹیریاز غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، تو کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں چلے جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔